اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما۔ کل را کے قاعدوں میں قاعدہ نمبر 4 امالہ پڑھا تھا، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ قاعدہ نمبر 5 جو را وقف کے سبب ساکن ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس میں قاعدہ 2 اور 3 کے موافق اس سے پہلے والے حرف کو اور کبھی اس سے پہلے والے حرف کو دیکھ کر اس را کو باریک یا پر پڑھنا چاہیے۔ قاعدہ نمبر 2 ہمارے پاس کون سی تھی؟ کون سا قاعدہ ہے؟ قاعدہ نمبر 2 را کا را ساکن، اس نے بتا بھی دیا، آپ لوگوں کو دھیان نہیں ہے۔ جو را وقف کے سبب ساکن ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس میں قاعدہ نمبر 2 اور 3 کے موافق 2 اور 3 کون سا ہے؟ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو، را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو، قاعدہ نمبر 2، اور کبھی اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو، قاعدہ نمبر 3۔ را ساکن اس سے پہلے بھی ساکن تو پہلے تیسرے لفظ حرف کو دیکھو، اس پہ حرکت کیا آ رہی ہے۔ پہلے والے حرف کو دیکھ کر اس را کو باریک یا پر پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں اتنی بات سمجھو کہ یہ پہلے والے حرفوں کو دیکھنا اس وقت ہے جب کہ وقف میں اس را کو بالکل ساکن پڑھا جائے۔ را ساکن آپ پڑھتے ہو اور وہ بھی وقف میں۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ آپ نے کھڑا ہونا ہو، سانس آپ کی ختم ہو رہی ہے یا آیت ختم ہو رہی ہے، آپ رکنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ادھر ساکن دیتے ہیں، سکون لاتے ہیں، حرکت کو نہیں پڑھتے۔ تو جب حرکت کو نہیں پڑھتے تب اس میں ایک اور قاعدہ بھی ہے۔ جب سکون میں پڑھتے ہیں، حرکت ختم کرتے ہیں، تو اس میں ایک اور بھی قاعدہ ہے۔ تو اس میں اتنی بات اور سمجھو کہ یہ پہلے والے حرفوں کو دیکھنا اس وقت ہے جب کہ وقف میں اس را کو بالکل ساکن پڑھا جائے، وقف میں بالکل ساکن پڑھا جائے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قدیر، لا ضیر، ذی الذکر، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح مصر، عین القطر، عالمین وغیرہ وغیرہ، جب ہم وقف کر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن وقف کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس میں وہ حرف جس پر وقف کیا ہے بالکل ساکن نہیں کیا جاتا۔ ایک طریقہ وقف کا اور بھی ہے، وقف کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ کون سا ہے؟ جس میں حرکت کو بالکل سکون میں بدلا نہیں جاتا، حرکت کو بالکل سکون میں بدلا نہیں جاتا، اس کو روم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بلکہ اس پر جو حرکت ہو اس کو بہت خفیف سا ادا کیا جاتا ہے، یعنی بہت معمولی سا ادا کیا جاتا ہے، اور یہ صرف پیش اور زیر میں ہوتا ہے، پیش اور زیر میں ہوتا ہے، زبر میں نہیں ہوتا۔ یہ صرف زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔ اس کا مفصل بیان لمعات 13 میں انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ سو یہاں یہ بتلانا مقصود ہے، ابھی ادھر جب 13 نمبر لمحہ میں اس کا مفصل بیان آئے گا تو ادھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا ایک قاعدہ ہے را کا، تو اسی کو بتانے کی کوشش ہے۔ سو یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایسی را پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے تو پہلے والے حرف کو نہ دیکھیں گے، بلکہ خود اس را پر جو حرکت ہوگی اس کے موافق پر یا باریک پڑھیں گے۔ جیسے والفجر، والفجر، تو والفجر میں
جب آپ اس میں روم کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ والفجر، والفجر، ری، والفجر، ایک تو یہ نا والفجر، والفجر ولیال عشر، آدھا زیر ہم ادا کریں گے، آدھا زیر، والفجر، 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 بات سمجھ آ گئی؟ روم کسے کہتے ہیں؟ آدھا حرف ادا کرنا، نہیں آدھا حرکت ادا کرنا، پیش اس کو آدھا ادا کریں آدھا چھوڑ دیں، زیر اس کو آدھا ادا کریں آدھا چھوڑ دیں، اس کو روم کہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے اشمام، وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو اگر ایسی را جس پر آپ نے روم کرنا ہے، زیر یا پیش پڑھنا ہے، آدھا زیر یا آدھا پیش پڑھنا ہے، تو پھر اس میں اسی حرکت کا اعتبار کیا جائے گا اور پر یا باریک پڑھا جائے گا۔ اگر زیر ہیں والفجر تو اس میں را کو باریک پڑھیں گے، اور اگر پیش ہیں تو اس کو پر پڑھیں گے۔ جیسے والفجر، اگر اس طرح سے وقف کریں گے تو را کو باریک پڑھیں، اور منتصر، اچھا تنوین آیا ہے تو تنوین کو نہیں پڑھیں گے، پیش کو پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ پیش کو پڑھیں گے۔ تنوین اگر پیش کا ہے یا زیر کا ہے تو اس کو حرکت ہی پڑھیں گے، تنوین نہیں پڑھیں گے۔ تو اور منتصر، 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 پڑھو منتصر، را کو چھوٹا سا ادا کرنا ہے، پیش کو، را کے پیش کو چھوٹا سا ادا کرنا ہے، اس کو ساکن بھی نہیں کرنا اور اس پر پیش بھی پورا نہیں پڑھنا۔ منتصرو ہے نا، منتصرو، تو اس کی کیسے پڑھو گے؟ منتصر، منتصر، پڑھو، زیادہ نہیں پڑھنا، ہاں، منتصر، تصرو، زیادہ نہیں پڑھنا، معمولی سا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں پڑھنا، چھوٹا سا، اس کو روم کہتے ہیں۔ اور زیر اور پیش میں ہی، زبر میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ زبر کو چھوٹا سا بھی ادا کرو گے تو وہ الف بنے گا، اس لیے الف زبر میں نہیں ہوتا، زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔ اس کا مفصل بیان آئے گا انشاءاللہ آگے بھی۔ نوع مع میم ساکن اور مشدد کے قاعدوں میں، قاعدہ نمبر 1، میم اگر مشدد ہو تو اس میں غنہ ضروری ہے، میم اگر مشدد ہو تو اس میں غنہ ضروری ہے۔ اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، خیشوم سے ادا کرنے کو۔ خیشوم کیا چیز ہے؟ خیشوم کیا چیز ہے؟ ناک کا بانسا، یہ جگہ بانسا۔ جب نون یا میم مشدد ہو تو اس کو خیشوم سے ادا کرتے ہیں، اس کو خیشوم سے ادا کرتے ہیں، اور اسی خیشوم میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ جیسے لما، اس حالت میں اس کو حرف غنہ کہتے ہیں، حرف غنہ۔ آپ لوگوں کو بتایا تھا نون مشدد، میم مشدد، اس میں تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، ایک الف کی مقدار کم از کم، اور اس کو غنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہے میم اگر مشدد ہو تو اس میں غنہ ضروری ہے، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، جیسے لما، اور اس حالت میں اس کو حرف غنہ کہتے ہیں۔ حرف غنہ مطلب نون میم مشدد۔ فائدہ، غنہ کی مقدار ایک الف ہے، غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف۔ اور الف کی مقدار دریافت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو بند کر لے یا بند انگلی کو کھولے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لما، 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 لیکن اس میں ایسے نہیں، یعنی کہ معمولی مقدار میں، معمول کے مطابق۔ لما، جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں اسی مقدار سے انگلی کھولنا۔ اگر آپ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، جس کو تحدیر کہتے ہیں، تحدیر، آپ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، جو ہم قرآن مجید جب ہم
نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کو تحدیر کہتے ہیں، یا ایسے بیٹھ کے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو تحدیر کہتے ہیں۔ اور ایک ہے ترتیل جس میں آرام آرام سے پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ایسے پڑھتے ہیں اس کو ترتیل کہتے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا، ٹہر کے پڑھنا اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس مقدار سے آپ نے انگلی کھولنا ہے، اگر آپ نے تحدیر کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے ہم عام تلاوت کرتے ہیں یا قرآن کو نماز میں پڑھتے ہیں تو پھر اسی مقدار سے آپ نے اس کو جلدی یا آرام سے کھولنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ غنہ کی مقدار ایک الف ہے، اور الف کی مقدار دریافت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو بند کر لیں یا بند انگلی کو کھول لیں، اور یہ محض ایک اندازہ ہے، یہ ایک اندازہ ہے، باقی اصل دار و مدار استاد مشاق سے سننے پر ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے ہی آپ اس کو سیکھیں، ٹھیک ہے، کہ الف کی مقدار کتنی ہے اور زبر کی مقدار کتنی ہے یا زیر کی مقدار کتنی ہے، وہ آپ کو میں آرام سے بتا دیتا ہوں کہ ادھر آپ مجھے دیکھیں نا، کہ ادھر وقف کرنا ہے تو اس کو چھوٹا کر کے پڑھنا ہے، ادھر تھوڑا بڑا کر کے پڑھنا ہے، اور ادھر زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2، میم اگر ساکن ہو تو اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ حرف کیا ہے۔ آگے پڑھیں یا بس کریں؟ خلاصہ کیا ہے آج کے سبق کا؟ ایک آج ہم نے پڑھا روم، دوسرا پڑھا غنہ۔ روم اگر را پہ رہے، را زبر ہے، را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو، اور اگر وہ بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو۔ قاعدہ نمبر 2 اور 3، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس را پر وقف کرنی ہے، را کو ساکن کر کے پڑھنا ہے تو وہ تو پہلے اور تیسرے لفظ کو حرف کو دیکھو۔ اگر را پر آپ نے روم کرنا ہے تو روم کی وجہ سے جو حرکت اس پر ہے اسی حرکت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر را پر پیش ہے تو اس کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر را پر زیر ہے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، اور روم زبر میں نہیں ہوتا، زبر میں روم نہیں ہوتا۔ اور روم کہتے کس چیز کو ہے کہ حرکت کا آدھا حصہ پڑھا جائے اور آدھا حصہ چھوڑ دیا جائے، جیسے والفجر والفجر والفجر، ٹھیک ہے۔ اس کو آدھا پڑھتے ہیں، حرکت کو آدھا پڑھتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو روم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح منتصر منتصر، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا، روم اگر تنوین پر کرتے ہیں تو تنوین میں اس کو بھی حرکت میں بدل دیا جاتا ہے۔ تنوین اگر پیش کا ہے تو اس کو پیش پہ بدل دیا جاتا ہے، جیسے منتصرن ہے تو منتصرن کی جگہ ہم پڑھتے ہیں منتصر، ٹھیک ہے۔ اس کا مفصل بیان آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میم ساکن یا میم مشدد، اگر میم مشدد ہے تو اس میں غنہ کیا جائے گا، اور غنے کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے ایک برابر ہے۔ تو جب میم مشدد ہو تو اس میں ہم نے ایک الف کے مقدار رکنا ہے، جیسے لما لما، ٹھیک ہے، لما۔ اس ایک الف کے مقدار کو جب ہم ٹھہرتے ہیں تو اس کو غنہ کہتے ہیں۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ليس البر را کو پر پڑھیں گے یا باریک پر کیوں پڑھیں گے اس کے اپنی حرکت کا اعتبار کریں گے را مشدد بھی ایک قسم کی را ہے اس کے اپنے ہی حرکت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو دورہ نہیں سمجھیں گے جیسے بعض بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں دو راہ ہے لیکن حکماً ایک راہ سمجھیں گے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں اصل میں دو راہ ہیں لیکن حکماً ایک راہ ہے لیس البر میں پڑھ بھی رہا ہوں بر پھر بھی لوگ کہتے ہیں باریک پر پڑھیں گے ٹھیک ہے اور آپ کا اپنا حرکت جو ہے را مشدد اپنے حرکت کا اعتبار کیا جائے گا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق غلط ہے قبل المشرق والمغرب غلط قبل المشرق والمغرب مغرب ولكن البر پر را کا اپنا زبر ہے اس کا اعتبار کریں گے من آمن باللہ لفظ اللہ باریک من آمن باللہ وبالیوم الآخر را پورے باریک والملائکہ
ملائکہ مد لازم، والکتاب والنبیین، نبیین نبیین نبیین، تین یا تقریباً بنتے ہیں پھر پڑھنے میں۔ وآت المال على حبه ذوي القربى، را پر باریک، قربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، مد لازم، وفی الرقاب، را پر باریک، کیوں؟ زیر ہے، اپنا حرکت زیر ہے، وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء غلط، في البأساء والضراء وحين البأس پڑھو، وحين البأس، بأ مو ہے کنا سعد، وحين البأس، حين أدنى حلق، وحين البأس، بأس، وحين البأس، اولئک الذین صدقوا میں ابھی ایک الف کے مقدار ہم مت کریں گے، زیادہ نہیں، اس لیے الف بھی لکھا ہوا ہے، صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، ابھی دیکھو اس میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اولئک میں نے اس لیے زیادہ پڑھا، مد لازم ہے، اس کو کم از کم 3 الف کے مقدار پڑھنا ہے، اور متقون اگر ہم نے تلاوت شروع کی ہے 1 الف کے مقدار وقف کرنے کا تو متقون 1 الف کے ساتھ پڑھیں گے، اگر 2 الف کے ساتھ وقف کیا ہے، جیسے اس سے پہلے تو اچھا وقف نہیں گزرا، ہاں نبیین، تو نبیین میں اگر ہم نے 2 الف وقف کیا ہے، وقف میں لیا ہے تو 2 الف کریں گے، اگر 3 الف لیا ہے تو 3 الف لیں گے، لیکن مد لازم 3 کا کرنا ہے، 3 الف کا کرنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، ہاں فی القتل پڑھو، سعد فل نہیں، فل القتل، فل قا فی القتل، فی القتل قا فاٹی کرو، پلنا فا، فل ثناء علیا اور نیچے کے ہونٹوں کا شکم،
فل ہاں فل قتل فاٹک نہیں ہے فل قتل قت ہمز قتل الحر را پر بالحر را کیوں زیر ہے الحر بالحر والعب کیا ہے عب قلقلہ حروف مقلقل کتنے ہیں کون کون سے قطب جد العبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف إخفاها فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان جتنا پہلا وقف کیا اتنا اس کو بھی کرو. اچھا وقف میں تنوین کو بھی سکون میں دیں گے. اس چلو اس بات کو اس میں بھی روم کر سکتے ہیں نا احسان میں روم کر سکتے ہیں لیکن قاعدہ آگے آئے گا تو پھر ادھر ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. ذالک تخفیف من ربکم را پر من ربکم ورحمہ اس میں روم کریں گے نا ورحمہ نہیں اس میں روم نہیں ہوتا اس میں روم نہیں ہوگا احسان میں ہوگا رحمہ تا جو بصورت حال کی جاتی ہے اس میں روم نہیں ہوتا. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. فمن اعتدى بعد ذلك بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةُ قاعدہ آئے گا انشاءاللہ. لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.